روزہ میں جب آزمائش آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ روزہ میں جب آزمائش آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کئی بار شیطان نورانی فرشتہ بن کے آتا ہے اور اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں بڑی ہی اچھی باتیں کر رہا ہوں، اور اس طرح وہ ایمانداروں کو، جب وہ بڑی گہرائی میں، بڑی خوبصورت رفاقت میں عبادت میں مگن ہوتے ہیں، تو وہ ان پر آ کے اٹیک کرتا ہے۔ اگر آپ ابھی ان باتوں کو سوچ رہے ہیں کہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو یقیناً آپ حضرت آدم کے واقعہ کی طرف دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر باغ عدن میں شیطان آیا اور اس نے وہی سوال کیا جو خدا پاک نے آدم کو حکم کے طور پر کہا تھا کہ تو شجر ممنوع سے نہ کھانا۔ اسی نے کہا کہ کیا واقعی یہ کہ خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آدم اور حوا اس کی چلاکی میں آئے اور نافرمانی کر بیٹھے، اور باغ جنت سے وہ خارج کر دیے گئے۔ یہ سوال جو ہے وہ ہمیں پھر دوبارہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کسی ایسے شخص کو جس کے پاس شیطان آیا وہی لے کر، اور اس کے بعد پھر کیا بنا؟ اگر آپ سوچ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کہ اس واقعے کو جو متی کی انجیل میں لکھا ہے، تو بالکل آپ درست سوچ رہے ہیں۔ شیطان خداوند یسوع مسیح کے پاس، جو لاریب ہے، جو پاک ہے، جو ذکین ہے، جو لاسانی ہے، اس کے پاس آیا اسی طرح کے تین سوال لے کے اور آزمائش کرنے لگا۔ یہ تین سوال آپ کو متی کی انجیل اس کے چوتھے باب میں ملیں گے۔ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں یہ تین سوال اور ان کے جواب۔ پہلا سوال شیطان نے جسمانی خواہش کے مطابق کیا: اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے کلام مقدس میں سے جواب دیا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ دوسرا آزمائشی سوال شیطان نے کیا: اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹیس لگے۔ خداوند یسوع مسیح نے پھر کلام مقدس میں سے جواب دیا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر تیسرا سوال اور لالچ کا سوال، شان و شوکت کا سوال، جلال کا سوال، کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو ساری شان و شوکت اپنی دکھائی اور کہا کہ اگر تو مجھے گر کر سجدہ کرے تو میں تجھے سب کچھ دے دوں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جلال میں آ کر اسے کچھ اور نہ کہا، بلکہ کہا کہ اے شیطان، مجھ سے دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ ہم اس سوال پر غور کر رہے ہیں کہ روزہ میں آزمائش آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر شیطان کا کلا کما کلام مقدس کے وسیلہ سے کیا۔ آپ نے تینوں باتوں میں، تینوں آزمائشوں میں کلام مقدس کو پیش کیا۔ آپ فوراً مختلف طریقے سے بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کلام مقدس ہی کو کیوں ترجیح دی؟ یہاں ہم تین اہم
बातों को सीखते हैं। हर वो शख्स जो कलाम मुकद्दस का हवाला देता है, जरूरी नहीं कि वो सच्चाई पेश कर रहा हो। शैतान जब भी कलाम पेश करता है, वो उसको त्रोड़ मरोड़ कर पेश करता है, ताकि अपना मकसद बयान कर सके, अपनी बात को साबित कर सके। लेकिन कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है? हमें कलाम मुकद्दस को जब पढ़ना है तो उसके मतन और उसके सियाको सबाक को भी जानना है। और खास बात, यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि आजमाइश के वक्त हमारी सबसे बड़ी सिपर, सबसे बड़ी डाल खुदा का कलाम है। सो अजीजों, जब आप रोजे में आजमाइश में पढ़ते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी कोशिश, सबसे बड़ी डाल, सबसे बड़ी छुपने की जगह खुदावंद और उसका कलाम हो। सो इसलिए आप दुआ और कलाम पर जोर दें जब आप रोजा रख रहे हैं। ये नहीं कि आप सो जाएं, गेमें खेलें या मुख्तलिफ चीजों में मसरूफ करने की कोशिश करें ताकि आपको भूख जो है वो ना सताए। यहां पर आप रोजा इसलिए रख रहे हैं कि आप तन्हाई में जाएं और खुदावंद को याद करें, ना कि तन्हाई में बैठ के गेमें खेलें। सो उम्मीद है जब आप आजमाइश में पड़ें तो आप यकीनन खुदावंद के कलाम को खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसके साथ रिफाकत रखेंगे।